عوام سے ملا, لوگوں سے ملا, جو آپ آنے سے پہلے آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی, اس طرح ویلکم ملے گا, اس طرح ملیں گے, اس طرح سوال جی ٹی وی نیوز کے سینئر اینکر پرسن مجاہد بریلوی سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی خصوصی گفتگو. پیسے جیسے نہیں چاہیے تھے. ہمارا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم نے ایس سی او میں شرکت کرنا. ایس سی او میں ہم بھی اتنا ہی ممبر ہے جتنا بھارت ممبر ہے, اور ہم نے اپنا جو کیس ہے پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ ہر فورم پہ لگنا ہے. ہمارا مفاد میں جو ہم حاصل کر سکیں, جو پورا مقصد ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, اگر ہم چاہتے ہیں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نہ صرف پاکستان اور چین کا معیشت کو فائدہ دے مگر پورا ریجن کو, سارا سینٹرل ایشین ریپبلکس کو, روس تک کو فائدہ دے, تو پھر ایس سی او کا پلیٹ فارم پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. جہاں تک ہمارا مقصد تھا یہاں آنے کا, ایس سی او کا شرکت ہونے کا, اس لحاظ سے تو بہت ہی کامیاب یہ وزٹ رہا ہے. لیکن بڑا پریشر تھا آپ کے آنے سے پہلے ہی. میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں کچھ انڈین اخباروں میں پوسٹر اور تصویریں لگی تھی, پاکستان میں بھی بہت تھا, تو ایک لحاظ سے اس کو ایک کریجس اسٹیپ کہا جاتا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ون اسٹیپ فارورڈ, وہی جو کہتے ہیں برف پگھلے گی, کچھ ہوگا؟ اتنا تو مقصد تو بائی لیٹرل کے لحاظ سے زیادہ ایکسپیکٹیشنس تو تھا ہی نہیں اس دوران کے لیے. جہاں تک فیصلہ کی بات ہے تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ سیاست میں ہو یا ہمارا خارجہ پالیسی ہو, آپ کو صحیح فیصلہ لینا چاہیے. آپ کو اپنی ذاتی جو سیاسی فائدہ کا چیز ہو یا کسی اور نظر سے کسی چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے. خاص طور پہ جب آپ پاکستان کا کتنا اہم عہدہ سنبھال رہے ہو تو اپنے پاکستان کا جو فائدہ ہے وہ سب سے آگے رکھنا. تو اس کانٹیکس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے باوجود کہ بھارت کے شہری ہمارے خلاف احتجاج کرتے رہتے ہیں اور یہاں بھارت میں میرا سر پہ کوئی قیمت رکھا گیا ہے, ان چیزوں کو آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں اور آپ کا ملک کے مفاد سوچتے ہیں, تو اس کانٹیکس میں یہ فیصلہ لیا گیا اور میرا خیال میں یہ صحیح فیصلہ تھا. میں 90s میں بھی یہاں آیا, 2000 میں بہت بار آیا, لیکن مجھے بدلا ہوا لگا انڈیا. یعنی جو ان کے یہاں ٹالرنس تھی, جو ایگریشن نہیں تھا, خاص طور پر ان کے میڈیا کا یا ان کی گورنمنٹ سائڈ کا. عام لوگ تو ملتے ہیں, تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ تو ہم پیچھے چلے گئے پاک انڈیا ریلیشن پہ, ایٹ لیسٹ پیپل ٹو پیپل. اور پیپل ٹو پیپل میں بالکل آئی تھنک کہ آپ کا جو انالیسس ہے انفارچونیٹلی صحیح ہے. اور جب میں بڑا ہو رہا تھا, وہ خواب جو شہید محترمہ بینرجی بھٹو نے مجھے دکھایا تھا, یہ ایک پیسفل نیبر جس کے نتیجے میں ہم دونوں کا پراسپیرٹی ہو, دونوں کے عوام کے فائدے ہو, اگر ہم نارملائز کریں پاکستان اور بھارت کے ریلیشنس کے. جس بھارت کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ یہ سب سے دنیا میں سب سے بڑا جمہوریت ہے, ایک سیکولر ممالک ہے, سارے جو اقلیت ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے, وہ بھارت نہیں رہا. مگر ہمارا کام ہے کہ جو آج کی حقیقت ہے ان کا مقابلہ کرنا. لیکن میں یہ کیوں دیکھوں, یکسانیت سے ان کے ایک ہی سوال ہوتے ہیں, وہ جیش, حافظ, وہ فلاں, اور اب کے ایک واضح ہم نان اسٹیٹ ایکٹر کے تو ہم شکار رہے ہیں اور ہیں ابھی تک. آئی ایم انکلوڈنگ یہاں سے وہاں تک, یہ تو پورا ساتھی ہے, کابل, تہران, انڈیا. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, اور میرا خیال میں ان کا یہ ٹیکٹک اور دوسروں بھی جو یہ ٹیکٹک استعمال کرتے ہیں, جو مسلمان اور دہشت گرد کو اس لیے ملاتے ہیں کہ ان کو اپنا الیکشنز میں فائدہ ہو, یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مخالف کے ساتھ وہ اس پہ وہ ان کے ساتھ یہ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں, جو اسلاموفوبیا کو استعمال کرتے ہیں. وہ ٹیکٹک اب نہیں چلتا, اب دنیا نے یہ پہچانا ہے, اور اب سوسائٹیز میں یہ انڈرسٹینڈنگ آ گیا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں, کوئی ملک سے تعلق نہیں ہے, یہ ایک سوچ ہے, اور ہم سب نے اس سوچ کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہ جب ہمارے پاس مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں تو غالباً ہندوستان واحد ملک ہے یہاں 20% پاپولیشن ہے, دنیا کی سب سے بڑی مائنورٹی. ہمارے یہاں تھر میں کبھی وہ نہیں ہوا جو گجرات میں ہوا تھا. ہمارے یہاں اس طرح ٹارگیٹ نہیں ہوتے تھے, ڈسپائٹ اس کے. ہمارے ہاں اور ان کے یہاں کچھ ڈفرینس میں کہتا ہوں, ایک تو میں یہ تو بالکل ہی نہ ان کا میڈیم ہے نہ ہمارا اپنا میڈیم ہے, میں یہ تو بالکل نہیں کہتا ہوں کہ ہمارا تو بہت ہی پرفیکٹ صورتحال ہے اور ہمارا تو بالکل اکوالٹی ہے اور مساوات ہے اور سب مل جل کے چل رہے ہیں. نہیں, ہمارے مسائل ہیں,
ہمارا ایشوز ہے، جو نفرت کی سیاست کو فروغ دیا گیا، جو مذہب کو استعمال کر کے سیاست جو کھیلا گیا، اس کا نقصان تو پاکستان کے عوام نے بھی بھگتا ہے. ہم نے بھی بہت ہی مشکل انسیڈنٹس بھگتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ جہاں تک پیپلز پارٹی کی حد تک ہے، جہاں ہمارا کردار ہے، ہمارا جو کوشش ہے کہ اگر کوئی زیادتی ہوا ہو تو ہم انصاف کرنے کی کوشش کریں گے. جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ جو ظلم کرنے والا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور جو فرق نظر آ رہا ہے بھارت میں اور پاکستان میں، اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمارا حکومت کا کوشش یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے کرائم کیا ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، جن کے خلاف ناانصافی ہوا ہے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. جہاں یہاں کے کردار اگر ہم جو گجرات میں ہوا تھا وہ پورا سچویشن کو دیکھ لیں تو الزام ہی یہی ہے کہ وہ جو صوبائی حکومت تھا اس وقت کا، وہ اس جرم میں ملوث تھا. سیاسی مفادات دیکھتے، اپنا سیاسی مفادات دیکھتے ہوئے انہوں نے اس قسم کا حادثہ ہونے دیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایک چھوٹا ریجن تک میں سیاسی سوچ تھا وہ پورا ملک بھر میں پھیل گیا ہے. اس کا نتیجہ، اس کا اثر نہ صرف بھارت کے اندرونی سیاست پہ ہوا ہے مگر بھارت کا جو فارن پالیسی ہے اس پہ بھی ہوا ہے. لاسٹ کوشچن میں پوچھوں گا، ہم سن رہے تھے شنگھائی میں ہو یا کہیں بھی ہو، پوری کانفرنس کا فوکس یہ تھا کہ آپ کی ان کے پرائم منسٹر اس سے ملاقات ہوگی، ملیں گے تو ہاتھ ملائیں گے، یعنی پورا سب. اور وہ بھی مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ کون کون سے 8 ملک شریک ہوئے، غالباً کچھ کو بڑھایا بھی ہے. تو ویسے اگر آپ ہم لوگ ادھر زیادہ وسیع القلبی ہے آپ کی فیملی میں، آپ تو ان کو بھی معاف کر چکے ہیں جنہوں نے آپ کی شہادت کی، اپنی والدہ کی، یا ایون بھٹو صاحب کو ہینگ کیا. اگر آپ بڑھ کے ہاتھ ملا لیں تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ جہاں تک کشمیر کی کاز ہے، جہاں تک جو ایکشنز ہیں اگست 5 2019 کی بات ہے، اس پہ میرا نہیں خیال کوئی پاکستانی نہ کوئی کشمیری پیچھے ہے. اتنا بڑا دھوکہ ہے، اتنا بڑا زیادتی ہے. ہر بائی لیٹرل ارینجمنٹ کا خلاف ورزی ہے، ہر انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسلز کی خلاف ورزی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک فقدان پیدا ہوا ہے. اس لیے آخر اگر پاکستان اور بھارت ایک مذاکرات کر بھی دیتے ہیں، اس مذاکرات کے نتیجے میں ہم نے کوئی ڈاکیومنٹ تو سائن کرنا ہے یا کوئی بائی لیٹرل ڈاکیومنٹ، یا اگر ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن کے مطابق تو انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل ڈاکیومنٹ. مگر بحریت کی کیا اب ہم کس چیز پہ ہم بھروسہ رکھ سکتے ہیں اگر انہوں نے اگست 5 2019 میں نہ صرف ہمارے درمیان جو بائی لیٹرل ارینجمنٹس کی خلاف ورزی کی ہے، جو ملٹی لیٹرل ارینجمنٹس کا یونیلیٹرل خلاف ورزی کی ہے، تو اب ایک فقدان پیدا ہوا ہے. بھارت نے ایسے صورتحال، ایسے ماحول پیدا کرنا ہے جسے ہم نہ صرف مذاکرات کریں مگر اس مذاکرات کے نتیجے میں کچھ ہو سکتا ہے جو ان حالات میں اگست 5 کے بعد 2019 کے بعد مشکل ہو چکا ہے. یہ سارا شیک ہینڈ کا بہت آ رہا تھا، تو مجھے خوشی ہے کہ انڈیا کی سرزمین پہ آسام میں یہاں مجھے موقع ملا کہ میں چیئرمین سے شیک ہینڈ کروں. جی ٹی وی نیوز کے سینئر اینکر پرسن مجاہد بریلوی سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی خصوصی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم ہر فورم پر پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے. شنگھائی تعاون تنظیم کا فورم پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. بھارت کے دورے کا مقصد بہت ہی کامیاب رہا، یہ کہنا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا. انہوں نے خصوصی گفتگو کی ہے جی ٹی وی کے سینئر اینکر پرسن مجاہد بریلوی صاحب سے.